بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جذبہ چاہے شدید محبت کا ہو یا شدید نفرت کا، دونوں صورتوں میں انسان کو توڑ دیتا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت کی فکر کرے، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کا فن سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جلدی غصہ کرنا آپ کو بے وقوف ثابت قرار دے گا۔ اللہ کی بہترین نعمت مخلص دوست ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کر۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ خوشی چاہیے تو ایسے شخص سے ملے جو آپ کی روح کا ہم مشکل ہو۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے ساتھ دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ جو شخص سیب کے چھلکے روز کھائے گا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کبھی کبھی ہم دل کی بات کسی ایسے انسان کو بتانا چاہتے ہیں جو ہماری باتیں سنے، بیچ میں نہ ٹوکے، ہمیں مشورہ نہ دے، ہماری برائی نہ کرے، بس ہماری سنے، ہمارے دل کا بوجھ کم ہو۔ دوسروں پر ہر دم گمان رکھو اور اپنے نفس پر بدظن رہو۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ ہے۔ کبھی اس رب کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو تم کیوں الفاظ سے جھگڑا کر رہے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ اور دیکھو پھر اپنے رب کے کرشمے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہے، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا، مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ زندگی قدرے آسان ہو گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور اپنی تربیت دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اپنے سے بہتر حالت کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ سے شکوہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کو خود پر لازم کر لے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہمارے پاس ہوں، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی۔ دوسروں کو خوشی دے کر دکھ خود رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو، غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے جن پہ مان ہوتا ہے کہ وہ منا لیں گے اور ہم مان جائیں گے، اور جن پر سے سارا اعتبار اٹھ جاتا ہے اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کر کہ گناہ دھونے جا رہا۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص سمجھتے ہیں ان کے لیے اتنے ہی عام ہوتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قلوب اتنے کشادہ ہو کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے، اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔
اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے سفید نہیں تھے، غریب تھے، امیر نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ غفلتوں کے مارے ہوئے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنا دیا شاید اسی کو ہی مرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، کیونکہ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ایسی محبت جلد ختم ہو جاتی ہے جس میں یہ دو چیزیں آ جائیں: محبت میں بدگمانی، ایک دوسرے کا اعتبار ختم ہونا۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ ہر روز ایسے کام کرتے رہو جو تمہیں آگے کامیابی دلائے۔ رنگ و روپ بدل جاتا ہے لیکن رب تعالیٰ کبھی نہیں بدلتا، وہ آج بھی اتنا ہی رحیم و کریم ہے، مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز ہے اللہ، کہ ان کی دعاؤں کے بنا ہماری زندگی بہت ادھوری ہے۔ جس طرح جسمانی قوت کی جگہ ذہنی قوت نے لے لی، اسی طرح روحانی قوت ذہنی قوت پر فوقیت حاصل کر لے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا تعلق دونوں میں پہلی جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دیا کرو، اللہ تمہیں سکون دے گا۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پر بیٹھا تھا۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ خواہشات سے کچھ نہیں بدلتا، فیصلوں سے تھوڑا بہت بدل جاتا ہے، عزم سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایسی محبت جلد ختم ہو جاتی ہے جس میں یہ دو چیزیں آ جائیں: محبت میں بدگمانی، ایک دوسرے کا اعتبار ختم ہونا۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔